الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نويت سنة الاعتكاف۔ منقول ہے ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپے پہنے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ استغفر اللہ۔ پیارے پیارے اسلام میں یہ دیکھا اپنے گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے سلب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض اور جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب، خواہ نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے۔ اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود پاک اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے پڑھ لے۔ نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھیں کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود پاک یعنی مکمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے بدلے سلام عین میم صاد عین لکھتے ہیں۔ یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رید اور رحمت اللہ تعالی کی جگہ راحہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ اللہ پاک کا اسم مبارک لکھ کر اس پر جیم نہ لکھا کریں، عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھیے۔ ہر دم میری زبان پر درود و سلام ہو، ہر دم میری زبان پر درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ پیارے پیارے اسلامی ابھی جو آپ نے حکایت سنی، اس میں نام اقدس پر درود پاک نہ پڑھنے والے شخص کے خاتمے کے متعلق دیکھے جانے والے تشویشناک خواب کا بیان ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور درود پاک پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایسا بارہا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود پاک نہ پڑھو، چونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھے تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، لہذا اب پڑھ لے اور آئندہ کوشش کر کے اسی وقت پڑھ لیا کرے، ورنہ بعد میں پڑھ لے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ برے خاتمے کے 4 اسباب شرح صدور میں ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نماز میں سستی، نمبر 2 شراب نوشی، نمبر 3 والدین کی نافرمانی، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ جو بھائی معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے یا قضا کر کے پڑھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے یا بلا اجازت شرعی مجبوری کے مسجد میں باجماعت پڑھنے کے بجائے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہیں نماز میں سستی کا سبب برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح شراب خور، ماں باپ کا نافرمان اور مسلمانوں کو اپنی زبان یا ہاتھ وغیرہ سے ایذا دینے والے سچی توبہ کر لیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
توبہ کی اصل رجوع اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم، دوسرا ندامت، تیسرے عزم ترک، یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم ہے۔ مثلا تارک الصلاۃ یعنی بے نمازی کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر حقوق العباد ترک کیے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی ضروری ہے۔ مثلا ماں باپ، بھائی بہن، بیوی یا دوست وغیرہ کی دل آزاری کی ہے تو اس سے اس طرح معافی مانگے کہ وہ معاف کر دے۔ صرف مسکرا کر سوری کہہ دینا ہر معاملے میں کافی نہیں ہوتا۔ منہاج العابدین میں ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اپنے ایک شاگرد کی نزع یعنی موت کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے، تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین شریف پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی اسے کلمہ کی تلقین کی، وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ پس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے استفسار فرمایا کہ کس سبب سے اللہ پاک نے تیری معرفت سلب فرما لی؟ میرے شاگردوں میں تو تیرا بہت اونچا مقام تھا۔ اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب۔ نمبر 1 چغلی کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو کچھ۔ حسد کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ شراب نوشی کے ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورہ پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود پر حق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے۔ چغل خوری، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے کہ موت کی سختی میں عقل جاتی رہی اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا۔ افسوس آج کل چغل خوری اس قدر عام ہے کہ اکثر لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں چغل خوری کر رہا ہوں۔ چغل خوری آخرت کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کو عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور ان سے بچنے کے لیے عموماً ان کی پہچان بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہاں چغلی کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی امام نووی رحمۃ اللہ سے نقل فرمایا کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا چغلی ہے۔ افسوس لوگوں کی گفتگو میں آج کل غیبت و چغلی کا سلسلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں کی بیٹھک ہو یا مذہبی اجتماع کے بعد جمگھٹ، شادی کی تقریب ہو یا تعزیت کی نشست، کسی سے ملاقات ہو یا فون پر بات، چند منٹ بھی اگر کسی سے گفتگو کی صورت بنے اور دینی معلومات رکھنے والا کوئی حساس فرد اس کی گفتگو کی تشخیص کرے تو شاید اکثر مجالس میں دیگر گناہوں بھرے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں چغلیاں بھی ثابت کر دے۔ ہائے ہائے ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بار پھر اس حدیث پاک پر غور فرمائیے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کاش ہمیں حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے، کاش ضرورت کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے۔
زیادہ بولنے والے اور دنیاوی دوستوں کے جھمکٹ میں رہنے والے کا غیبت اور بالخصوص چغلی سے بچنا بے حد دشوار ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ہے جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں سے زائد کو خرچ کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی شخص بعض اوقات مجھ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کا جواب دینا مجھے اس قدر پسند ہوتا ہے کہ جس قدر پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی بھی پسند نہیں ہوتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتے ہوئے جواب دینے سے باز رہتا ہوں کہ کوئی یہ کام فضول کلام نہ ہو۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، وہ صحابی رضی اللہ عنہ تو فضول گوئی کے خوف سے جائز جوابی کارروائی سے بھی پرہیز کریں، اور ہم کسی کی بات کی جب تک وضاحتی کارروائی کرنے لگے تو نہ غیبت چھوڑیں، نہ چغلی، نہ عیب دری سے باز آئیں، نہ الزام تراشی سے ہائے ہائے ہمارا کیا بنے گا۔ اے اللہ پاک ہمیں عقل سلیم دے اور ہمیں گناہوں بری گفتگو سے باز نہ آنے والے حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب فرما۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، بیان کردہ حدیث میں حسد کی نحوست کا بھی تذکرہ ہے۔ افسوس حسد کا مرض بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ لسان العرب جلد 3 صفحہ 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، یعنی حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے حاصل ہو جائے، مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ مجھے عزت کا مقام مل جائے، نیز کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ پر دولت مند بن جاؤں، اسی طرح تمنا کرنا حسد ہے۔ اور معاذ اللہ یہ وبا کافی پھیل چکی ہے۔ آج کل دوسرے کا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی جاتی ہے، اس کے مال کی خواہ مخواہ خرابیاں بیان کر کے اس دکاندار پر طرح طرح کے الزامات ڈالے جاتے ہیں، اور یوں حسد کے سبب جھوٹ، غیبت، چغلی، آبرو ریزی اور نہ جانے کیا کیا مزید گناہ کیے جاتے ہیں۔ اب اکثر مسلمانوں میں بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کے مسلمان کتنے بھلے انسان ہوتے تھے، اس کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ خلیفہ اعلیٰ حضرت شیخ الفضیلت سیدنا و مولانا مرشدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی ترکوں کے دور خدمت سے ہی سے مدینہ منورہ میں مقیم ہو کر تقریباً 77 برس وہاں قیام پذیر رہے، اور اب بھی جنت البقیع میں آپ کا مظاہر فائز الانوار ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، پہلے کے غالباً ترکوں کے دور کے اہل مدینہ کو آپ رحمت اللہ تعالی نے کیسا پایا؟ فرمایا، ایک مالدار حاجی صاحب غربا میں کپڑا تقسیم کرنے کی غرض سے خریداری کے لیے ایک بازار یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر پہنچے اور مطلوبہ کپڑا کافی مقدار میں طلب کیا۔ دکاندار نے کہا کہ میں آپ کا آرڈر پورا تو کر سکتا ہوں، مگر میری درخواست ہے کہ آپ سامنے والی دکان سے خرید فرما لیجئے، کیونکہ الحمدللہ آج میری اچھی بکری ہوئی ہے اور اس بیچارے پڑوسی دکاندار کا آج دھندا کچھ مندہ یعنی کم ہوا ہے۔ حضرت سیدنا قطب مدینہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسا ہی کرتے تھے۔ دل سے دنیا کی الفت نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو۔ دل سے دنیا کی الفت نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو، یا نبی تاجدار مدینہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھا
کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ پاک مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے 2 بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں، مگر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ میں قرآن پاک کے تمام اعتقادات اور احکامات سے بیزاری حاصل کرتا ہوں اور نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا، لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استفسار فرمایا تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے اور امردوں یعنی بے ریش خوبصورت لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، غضب ہو گیا، کیا اب بھی غیر عورتوں سے بے پردگی اور بے تکلفی سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی غیر عورتوں نیز اپنی بھابھی، چچی، تائی، ممانی کہ یہ بھی شرن سب غیر عورتیں ہی ہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچائیں گے؟ اسی طرح چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد نیز بیوی کی بہن اور بہنوئی کا آپس میں پردہ ہے۔ نامحرم پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے، مریدنی اپنے نامحرم پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ خبردار، امرت تو آ گئے، امرت کا قرب، اس کی دوستی، اس کے ساتھ مذاق مسخری، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہیں۔ امرت سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے، اگرچہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ امرت ہونے کے سبب اس کی دل آزاری بھی مت کیجیے، مگر اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ ہرگز امرت کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے مت بٹھائیے، خود بھی اس کے پیچھے مت بیٹھیے کہ آگ آگے ہو یا پیچھے، اس کی تپش ہر صورت میں پہنچے گی۔ شہوت نہ ہو، جب بھی امرت سے گلے ملنا محل فتنہ یعنی فتنے کی جگہ ہے، اور شہوت ہونے کی صورت میں گلے ملنا بلکہ ہاتھ ملانا، بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں امرت کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے بدن کے ہر حصے حتیٰ کہ لباس سے بھی نگاہوں کو بچائیے۔ اس کے تصور سے اگر شہوت آتی ہو تو اس سے بھی بچیے۔ اس کی تحریر یا کسی چیز سے شہوت بڑھتی ہو تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے نظر کی حفاظت کیجیے، حتیٰ کہ اس کے مکان کو بھی مت دیکھیے۔ اگر اس کے والد یا بڑے بھائی وغیرہ کو دیکھنے سے اس کا تصور قائم ہوتا ہو اور شہوت چڑھتی ہو تو ان کو بھی مت دیکھیے۔ امرت کے ذریعے کیے جانے والے شیطان عیار و مکار کے تباہ کار سے خبردار کرتے ہوئے میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منقول ہے عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اور امرت کے ساتھ 70 شیطان۔ بہرحال اجنبیہ عورت یعنی جس کے ساتھ شادی جائز ہو اس سے اور امرت سے اپنی آنکھوں اور اپنے وجود کو دور رکھنا سخت ضروری ہے، ورنہ ابھی آپ نے ان 2 بھائیوں کی اموات کے تشویشناک معاملات سنے، یہ بظاہر نیک تھے۔ مہربانی فرما کر مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ مختصر سا رسالہ امرت پسندی کی تباہ کاریاں ضرور مطالعہ فرما لیجئے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جسے حج کرنے پر نہ ظاہری حاجت مانے ہو، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرد جو روک سکے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ معلوم ہوا کہ حج فرض ہونے کے باوجود جس نے کوتاہی کی اور بغیر حج ادا کیے مر گیا اس کا برا خاتمہ ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔
پیارے پیارے اسلام بھائیو، جب اذان شروع ہو تو باتیں اور دیگر کام کاج موقوف کر کے اس کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں اگر مسجد کی طرف جا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو تو چلتے چلتے اور وضو کرتے کرتے جواب دے سکتا ہے۔ جب پے در پے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو پہلی اذان کا جواب دینا ضروری ہے، پہلی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ اگر سب اذانوں کا جواب دے تو بہتر ہے۔ اذان کا جواب دینے والوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ چنانچہ تاریخ دمشق میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بیمار کے سرانے تشریف لائے جو قریب الموت تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے کئی بار کلمہ شریف کی تلقین فرمائی لیکن وہ 10-11 کی آوازیں لگاتا رہا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا، میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کے لیے لپکتی ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں سے پوچھا، یہ دنیا میں یہ کیا کام کرتا تھا؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور تھا اور کم تولا کرتا تھا۔ سود خوروں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی بربادی، چند سکوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کی نظر کرنے کی جسارت کرنے والوں، سنو روح البیان میں نقل ہے کہ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب وہ تولنے لگیں گے تو آگ اس کو جلا دے گی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ، سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالیٰ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ ساری رات روتے رہے۔ سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالیٰ سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا، مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے۔ میں نے ایک شیخ سے 40 سال تک علم حاصل کیا، اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالیٰ اس سے کہا، اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، آپ اللہ پاک کی نافرمانی ہرگز مت کرنا۔ چھڑا زنگ دل کا چھڑا دھیرے دھیرے، حجابات ظلمت ہٹا دھیرے دھیرے، کر آہستہ آہستہ ذکر الہی، پھر وہ مدحت مصطفیٰ دھیرے دھیرے۔ پیارے پیارے اسلامیو، اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، اپنی ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ بن گیا، لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا۔ اب بندوں کو بہکانے کے لیے وہ پورا زور لگاتا ہے، زندگی بھر تو وہ وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے مگر مرتے وقت پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ کسی طرح بندے کا برا خاتمہ ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے یعنی موت کے عالم میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے، بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان و شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا کیونکہ وہی سب سے زیادہ بہترین مذہب ہے۔ بائیں جانے والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں کہ یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا کہ یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے۔ بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے
اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے، پھر نزع کی تکالیف تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ شرح صدور میں ہے کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں۔ اب ایسی نازک صورتحال میں جب ماں باپ کی روح میں شیطان بہکاتے ہوں گے، اس وقت انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہوتا ہوگا۔ کیمیائے سعادت میں کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر کرم فرمائے۔ نزع کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک نزع کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں۔ نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔